بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے حوالے سے کتب سماویہ یا دیگر مذاہب کے صحائف میں بشارات اور ماضی قدیم کے مختلف زمانوں کی اہم شخصیات کی پیشن گوئیوں کا ہی تسلسل ہے۔ آپ کے علم میں ہے گزشتہ دو پروگرامز بھی اسی تعلق سے پیش کیے گئے۔ ناظرین کرام، تاریخی حوالے دیکھے جائیں تو انسانی عقل حیرت زدہ رہ جاتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا انتظار صدیوں سے جاری تھا۔ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ بالخصوص سمیری اساطیر اس حوالے سے زیادہ تفصیل بیان کرتے ہیں۔ کئی لوگوں نے اپنے خوابوں میں اس کی بشارتیں دیکھیں۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل ہی آپ کی آمد کا انتظار شروع ہو چکا تھا۔ اور یہ حدیث پاک بھی ہے نا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ہنوز آب و گل کے درمیان تھے۔ ناظرین کرام، جزیرہ عرب کے گوشے گوشے سے وفود سیف بن ذی یزن کو مبارک دینے کے لیے آئے کہ اس نے اہل یمن کو حبشیوں کی ذلت آمیز غلامی سے نجات دلائی، اور اس پر اس کی خدمت میں خراج تشکر پیش کیا جانے لگا۔ ان وفود میں ایک وفد مکہ کے قریش کا بھی تھا۔ اس وفد میں جناب عبد المطلب بن ہاشم، امیہ بن شمس، عبداللہ بن جدان اور اسد بن خویلد جیسے رؤساء بھی شامل تھے۔ جب عبد المطلب اس کے دربار میں تشریف لائے تو آپ نے گفتگو کرنے کی اجازت چاہی۔ سیف نے کہا، اگر تمہیں دربار شاہی میں لب کشائی کے آداب کا علم ہے اور ان سے آگاہ ہو تو ہم تمہیں گفتگو کی اجازت دیتے ہیں۔ جناب عبد المطلب نے اس فصاحت اور بلاغت سے اپنا مدعا پیش کیا کہ بادشاہ سراپا حیرت بن کر رہ گیا، اور انہیں کہا کہ آپ اپنا تعارف کرائیے، آپ ہیں کون؟ آپ نے بتایا کہ میں ہاشم کا بیٹا عبد المطلب ہوں۔ اس نے آپ کو اپنے قریب کیا اور ان کی دلجوئی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، اور اپنے دربار کے ملازمین کو حکم دے دیا کہ انہیں شاہی مہمان کی طرح ٹریٹ کیا جائے اور شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا جائے۔ 1 ماہ تک جناب عبد المطلب وہاں ٹھہرے رہے اور شاہی ضیافتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ اس اثناء میں ناظرین کرام، بادشاہ کو فرصت ہی نہیں ملی کہ دوبارہ جناب عبد المطلب سے ملاقات کرے، اور نہ ہی جناب عبد المطلب مکہ جانے کی رخصت طلب کرنے کے لیے اس کے پاس گئے۔ 1 ماہ بعد بادشاہ نے جناب عبد المطلب کو اپنی خلوت گاہ میں بلایا اور کہا کہ اے عبد المطلب، میں ایک راز تم سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں تمہیں اس کا اہل دیکھ رہا ہوں۔ تمہیں اس راز کی حفاظت کرنا ہوگی، اسے افشا نہیں کرو گے یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا فیصلہ خود ظاہر فرما دے۔ میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے جو ہمارے پاس ایک سر مکتوم یعنی راز نہاں ہے، ہم اپنے علاوہ کسی کو اس کے مطالعے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ اے بادشاہ، خدا تمہیں سلامت رکھے، مجھے بتاؤ کہ وہ راز کیا ہے۔ تو اس نے راز ذکر کیا۔ اس نے کہا کہ جب تہامہ میں ایک ایسا بچہ پیدا ہو جس کے کاندھوں کے درمیان نشان ہو، سمجھ لو وہی امام ہوگا، اور اس بچے کے صدقے قیامت تک تمہیں سرداری نصیب رہے گی۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ اگر شاہی جلال اور اس کا ادب مانے نہ ہو تو میں اس بشارت کی تفصیل جاننے کی خواہش کر سکتا ہوں، اس سے ہو سکتا ہے میری مسرتوں میں مزید اضافہ ہو جائے۔ سیف نے کہا کہ یہ اس کا وقت ہے، ابھی پیدا ہوگا، ممکن ہے پیدا ہو چکا ہو یا ابھی پیدا ہونے والا ہو۔ اس کا نام احمد ہے۔ ان کے والد اور والدہ فوت ہو جائیں گے، ان کے دادا اور چچا ان کی کفالت کریں گے۔ اس کی وجہ سے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، آتش کدے بجھا دیے جائیں گے، خداوند رحمان کی عبادت کی جائے گی اور شیطان کو دھتکار دیا جائے گا۔ ہم اس کے مددگار ہوں گے، اس کے دوستوں کی فتح کا
ہم باعث بنیں گے، اس کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کریں گے۔ جناب عبد المطلب نے مزید وضاحت چاہی تو ابن یزن نے صاف کہہ دیا کہ اے عبد المطلب تم ان کے دادا ہو۔ یہ سنتے ہی جناب عبد المطلب سجدے میں گر گئے۔ بادشاہ نے انہیں کہا سر اٹھائیے عبد المطلب، سر اٹھائیے اور مجھے بتائیے کہ جو علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں کیا ان میں سے آپ نے کسی کا مشاہدہ کیا ہے؟ آپ نے حضور کی ولادت، حضور کا نام مبارک، والدین کی وفات پانے اور کاندھوں کے درمیان اس نشان کے پائے جانے کے بارے میں بتایا۔ ابن ذی یزن نے انہیں ہدایت کی کہ اس امر سے کسی کو آگاہ نہ کیجیے، ایسا نہ ہو کہ حسد کے جذبات آپ کے دوسرے ساتھیوں کے سینوں میں بھڑک اٹھیں۔ یہودیوں سے حضور کو محفوظ رکھنے کی خصوصی تاکید کی اور بتایا کہ یہود حضور کے بدترین دشمن ہوں گے۔ اس کے بعد قریش کے قافلے کے تمام ارکان کو شرف بازیابی بخشا اور ان کو انعامات سے مالا مال کر دیا۔ جناب عبد المطلب کو دوسروں سے 10 گنا زیادہ عطیات سے نوازا۔ ناظرین کرام، ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی کا سلسلہ نسب جناب قصی تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب کے ساتھ مل جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ورقہ کے چچا خویلد بن اسد کی صاحبزادی ہیں۔ ابو الحسن البقائی نے تو آپ کے بارے میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس میں ورقہ بن نوفل کا صحابی ہونا ثابت کیا ہے۔ ورقہ بن نوفل ان سعادت مند افراد میں سے تھے جو زمانہ جاہلیت میں بھی اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے۔ قریش اور دیگر بت پرست عرب قبائل سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ آپ نے اپنی عقل سلیم سے ہی یہ نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ عرب کے بت پرست دین ابراہیمی سے بھٹک چکے ہیں۔ وہ ہمیشہ اس تلاش میں رہتے کہ انہیں وہ طریقہ معلوم ہو جائے جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے، تاکہ وہ زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کریں اور رب کی خوشنودی اور رضا حاصل کر سکیں۔ اسی مقصد کے لیے ورقہ بن نوفل نے کئی ملکوں کا سفر بھی اختیار کیا۔ متعدد اہل علم کی خدمت میں حاضر ہوئے جو ان صحائف کے امین تھے جو اللہ رب العزت نے مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء کرام پر نازل کیے تھے۔ اس تلاش اور جستجو کے باعث وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ آخری دین نصرانیت ہے۔ انہوں نے عیسائیوں کے ان عقائد کا اتباع نہیں کیا جن میں انہوں نے اپنے نبی کی واضح تعلیمات سے انحراف کر رکھا تھا۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ابدیت پر ان کا عقیدہ بہت پختہ تھا۔ اسی اثناء میں وہ اس نبی کے بارے میں بھی تجسس کرتے تھے، انتظار کرتے تھے جن کی آمد کی بشارت حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر کئی انبیاء کرام نے دے رکھی تھی۔ جب آپ کی چچا زاد بہن حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے بتایا تو آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ کی ہی ذات وہ نبی ہیں جن کا انہیں شدت سے انتظار تھا۔ جناب ورقہ بن نوفل کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ ان کی زندگی میں ہی وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ انہوں نے برملا اعلان کر دیا، انہوں نے گواہی دی کہ ان کے پاس وہ عظیم فرشتہ آیا ہے جو ان سے پہلے انبیاء کرام کے پاس وحی لے کر آیا کرتا تھا، اور گواہی دی کہ آپ پر اللہ رب العزت کا کلام نازل کیا گیا ہے، اور گواہی دی کہ آپ اس امت کے نبی ہیں، اور اس تمنا کا اظہار کیا کہ کاش وہ اس وقت تک زندہ رہیں کہ ان کی مائیت میں جہاد میں وہ شرکت کر سکیں۔ حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت ورقہ بن نوفل کا یہ قول ان الفاظ میں نقل کیا ہے کہ جب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جناب ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ اے کاش میں اس وقت نوجوان ہوتا، اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا۔
جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے جلا وطن کر رہی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس نے پوچھا کہ کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہاں ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ کوئی آدمی بھی آج تک وہ امانت لے کر نہیں آیا جو لے کر آپ تشریف لائے ہیں، مگر یہ کہ اس کے ساتھ عداوت کی گئی ہے۔ اگر آپ کا وہ دن مجھے پا لے تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا اور آپ کے پیچھے کھڑا رہوں گا۔ پھر قلیل مدت کے بعد ورقہ بن نوفل وفات پا گئے۔ آپ کے بہت سے اشعار ہیں جن میں آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا اور یہی بتایا ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے جبرائیل اور میکائیل انہیں وحی الہی سے باخبر کرتے ہیں، اور کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا۔ کچھ اشعار کا ترجمہ میں آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ اگر یہ سچ ہے کہ اے خدیجہ تو یقین کر احمد اللہ رب العزت کے رسول ہیں، جبریل و میکائیل اللہ رب العزت کی طرف سے وحی لے کر ان کے پاس آتے ہیں، اور اے خدیجہ جان لے اس وحی سے سینہ منتشرہ ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے۔ جب توبہ کر کے رجوع کرتا ہے وہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے، اور جو سرکشی کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، گمراہی اختیار کرتا ہے، وہ بدبخت ہو جاتا ہے۔ کثیر اپنی تصنیف میں رقم تراز ہیں کہ ربیعہ بن نصر یمن کے بادشاہ تھے۔ اس نے ایک دن ایک عجیب و غریب خواب دیکھا جس سے وہ دہشت زدہ ہو گئے۔ اس کی تعبیر بتانے والے ماہرین کو دربار میں بلا بھیجا اور انہیں بتایا کہ میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ مجھے خواب اور اس کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنا خواب بیان کیجئے، ہم اس کی تعبیر عرض کر دیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر میں نے خواب بتا دیا تو مجھے تعبیر پر یقین نہیں آئے گا، اس لیے تم خود ہی خواب اور خود ہی تعبیر بیان کرو تو میں مانوں۔ بادشاہ کی اس منطق کے بعد وہاں موجود جتنے معبر تھے ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اگر بادشاہ سلامت ایسا چاہتے ہیں تو سطیح بن مازن اور شق بن انمار کو دربار میں بلا لیں، کیونکہ ہمارے دور میں ان سے زیادہ اور بہتر تعبیر رویا کا کسی اور کو علم نہیں ہے۔ وہ اس وقت خوابوں کی تعبیر بتانے والا سب سے بڑا عالم ہے، وہی آپ کو اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ بعض روایات میں سطیح کی جگہ سطیح کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، شطیح کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ خیر ان دونوں کو بھی بلا لیا گیا۔ علم نجوم کا ماہر سطیح اپنے ہم پلہ شخص سے پہلے پہنچ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے پریشان کر رکھا ہے اور دہشت زدہ کر دیا ہے، مجھے وہ خواب بھی تم بتاؤ اور اس کی تعبیر اور تعویل بھی تم بتاؤ۔ سطیح نے بتایا کہ بادشاہ نے اندھیرے کا سمندر دیکھا ہے، ہر طرف سیاہی کے ہیبتناک بادل منڈلا رہے تھے، اتنے میں بجلی کا کوندا لپکا، ظلمت کے پردے سے ایک شرارہ نمودار ہوا اور نشیب میں آ گرا جس نے ہر شے کو خاکستر کر دیا، جلا کر راکھ کر دیا۔ کوئی جاندار اور بے جان اس کی دست برد سے نہ بچ سکا۔ بادشاہ نے کہا اے سطیح تم نے خواب تو بالکل درست بیان کیا، اب اس کی تعبیر بتاؤ۔ وہ بولا اے بادشاہ آپ کا ابتدائی دور جنگوں اور آویزشوں میں گزرے گا، تمہارے ملک پر حبشی اور پھر ذی یزن کے لوگ حملہ آور ہو جائیں گے، پھر بادشاہ ایک سہانا دور آئے گا جب تمام حکومتیں ختم ہو جائیں گی۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا کہ انہیں کون ختم کرے گا؟ سطیح نے جواب دیا وہ ایک پاک نبی ہوگا جس پر رب تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ وہ نبی کن لوگوں میں سے ہوگا؟ کہا وہ غالب بن فہر بن مالک بن نظر کی اولاد میں سے ہوگا، ان کی قوم میں آخری زمانے تک بادشاہت پھر رہے گی۔ بادشاہ نے پوچھا کیا اس زمانے کی کوئی انتہا بھی ہوگی؟ کہا ہاں، وہ وقت جب سب اگلے پچھلے لوگ جمع ہوں گے، نیکوکار سعادت اندوز ہوں گے اور بد کردار شقاوت و بدبختی سے دوچار ہوں گے، یعنی قیامت کے بعد تک کا اس کا دور ہوگا۔ اتنے میں دوسرا عالم شق بن انمار بھی وہاں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے اسے بھی آزمانا چاہا، اس نے بھی کم و بیش وہی خواب، وہی تعبیر، وہی باتیں بتائیں
جو ستی نے بتائی تھی، البتہ الفاظ تھوڑے بہت مختلف تھے۔ شک نے بادشاہ کے سامنے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ان الفاظ میں کیا کہ وہ نبی مرسل ہیں جو فضل و کمال اور دین والوں کے پاس حق و صداقت اور عدل و انصاف لے کر تشریف لائیں گے۔ شک نے مزید کہا کہ وہ ظلم و جبر اور شر و فساد کی حکومت کا خاتمہ کر دیں گے، ان کا شہرہ اور فیض یوم الفضل تک جاری رہے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ یوم الفضل کیا ہے؟ شک نے جواب دیا، وہ فیصلے کا دن ہوگا جب حکام اور بادشاہوں سے بھی باز پرس کی جائے گی اور انہیں بدلہ دیا جائے گا، جزا اور سزا دی جائے گی۔ آسمان سے ندا آئے گی جسے زندہ اور مردہ سب سنیں گے۔ اس دن تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے کامیابی اور بھلائی ہوگی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ سب کیا ضرور ہوگا؟ سطیح نے جواب دیا، ہاں، اس میں ذرہ برابر بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کتاب ضیاء النبی میں ہے کہ سطیح نے پھر لمبی عمر پائی، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا واقعہ اس کی زندگی میں ہی ظہور پذیر ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک رات کو ایرانی شہنشاہ کسریٰ نوشیروان نے خواب دیکھا کہ اس کے محل قصر ابیض میں زلزلہ آیا ہے اور اس کے 14 کنگرے گر گئے ہیں، اور ایران کے آتش کدے کی وہ آگ جو زمانوں سے گزشتہ 1000 سال سے بلا توقف روشن تھی بجھ گئی ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بجھی تھی، وہ بجھ گئی۔ خوفناک خواب دیکھ کر کسریٰ بیدار ہوا اور پوری رات اس نے کانٹوں پر کاٹ دی۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی تو اس نے حسب معمول دربار لگایا۔ جب اہل دربار جمع ہو گئے تو اس نے پوچھا کہ تم جانتے ہو آج میں نے کیوں تمہیں طلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے اے بادشاہ، اے کسریٰ۔ اس نے اپنا خواب سنایا۔ اس موقع پر مملکت ایران کے قاضی القضات یا مفتی اعظم موبزان نے کہا کہ اللہ رب العزت بادشاہ کو سلامت رکھے، میں نے بھی آج ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ آگے آگے سرکش اونٹ ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے عربی گھوڑے ہیں جنہوں نے دریائے دجلہ کو عبور کیا اور ہمارے ملک میں پھیل گئے ہیں۔ کسریٰ نے پوچھا کہ اے موبزان، ان خوابوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جزیرہ عرب میں کوئی حادثہ رونما ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے۔ چنانچہ کسریٰ کی طرف سے ایک خط ایران کے عرب میں نمائندے نعمان بن منظر کو لکھا گیا، جس میں ہدایت کی گئی کہ شاہی دربار میں کسی ایسے عالم اور حاذق آدمی کو بھیجے جو اس کے سوالوں کا جواب دے سکے۔ نعمان نے عبد المسیح بن عمرو بن حیان الغسانی کو روانہ کیا۔ جب عبد المسیح کسریٰ کی خدمت میں حاضر ہوا تو کسریٰ نے پوچھا کہ جس امر کے بارے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس کا تمہیں علم ہے؟ عبد المسیح نے کہا کہ یا تو آپ مجھے بتائیں یا جو آپ چاہتے ہیں وہ مجھ سے پوچھ لیں۔ اگر میرے پاس آپ کے سوال کا جواب ہوا تو میں بتا دوں گا، ورنہ ایسے آدمی کی طرف آپ کی رہنمائی کر دوں گا جو آپ کے سوال کے جواب جانتا ہوگا۔ بادشاہ نے اپنا اور موبزان کا خواب اسے سنایا۔ اس نے کہا کہ شام کی سرحد کے پاس میرا ماموں رہتا ہے جس کا نام ستی ہے، وہی ستی، وہ اس سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ کسریٰ نے اسے کہا کہ اس کے پاس جاؤ اور جواب لے کر آؤ۔ جب عبد المسیح ستی کے پاس پہنچا تو وہ بستر مرگ پر یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے آخری وقت کا انتظار کر رہا تھا، اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ عبد المسیح نے اسے سلام کہا، ستی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے اشعار میں اپنے آنے کی غرض و غایت بیان کی اور وہ خواب سنا دیے۔ ستی نے فوراً سر اٹھایا اور خواب کی تعبیر بیان کی کہ اے عبد المسیح، جب تلاوت کثرت سے کی جائے گی اور عصا والا ظاہر ہوگا اور سماوا کی وادی بہنے لگے گی اور ساوا کا بحیرہ خشک ہو جائے گا اور فارس کے آتش کدوں کی آگ بجھ جائے گی، محل کے گرنے والے کنگروں کی تعداد کے مطابق ان کے بادشاہ تخت نشین ہوں گے، ہر آنے والی چیز آ کر رہتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہیں بعد میں ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا، یہ حی بن اخطب رئیس یہود کی بیٹی تھی۔ ان کے چچا کا نام ابو یاسر بن اخطب تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے والد اور میرے چچا
تمام بچوں سے زیادہ میرے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ جب بھی میں ان سے ملاقات کرتی تو مجھے اٹھا کر سینے سے لگا لیا کرتے۔ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء تشریف لائے اور بنی عمرو بن عوف کے محلے میں قیام فرمایا تو میرے والد اور چچا صبح اندھیرے منہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے گئے اور سورج غروب ہونے کے بعد واپس لوٹے۔ جب وہ واپس آئے میں نے محسوس کیا کہ وہ تھکے ہوئے ہیں، افسردہ خاطر ہیں اور بڑی مشکل سے آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ میں نے حسب معمول ان کو محبت بھرے کلمات سے مرحبا کہا، لیکن ان دونوں میں سے کسی نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ یہ میرے لیے حیران کن تھا۔ میں نے اپنے چچا ابو یاسر کو اپنے باپ سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ کیا یہ وہی ہے؟ اس نے کہا بے شک، خدا کی قسم۔ پھر چچا نے پوچھا کیا تم نے ان کو تورات میں بیان کردہ ان کی نشانیوں اور صفات سے پہچان لیا؟ اس نے جواب دیا کہ بے شک، خدا کی قسم۔ پھر چچا نے پوچھا بتاؤ اب کیا خیال ہے؟ میرے باپ نے جواب دیا خدا کی قسم، جب تک زندہ رہوں گا ان سے عداوت کرتا رہوں گا۔ ناظرین اکرام، اسی طرح ابن الحیبان کی پیشن گوئی ہے کہ بنی قریظہ قبیلہ کے ایک رئیس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ شعبہ کے دونوں بیٹے اسد اور سالبہ اور عبید کا بیٹا اسد کیسے مسلمان ہوئے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ شام سے ایک یہودی ہمارے پاس آیا تھا، اس کا نام ابن الحیبان تھا، اور ہمارے پاس آ کر وہ رہائش پذیر ہو گیا۔ بخدا ہم نے اس سے بہتر کوئی اور نماز پڑھنے والا نہیں دیکھا۔ جب وہ دعا مانگ رہا ہوتا تو بادل گھر کر آ جایا کرتے اور بارش برسنے لگتی۔ یہ ہمارا بارہا کا تجربہ رہا۔ وہ جب مرنے لگا تو ہم سب اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ اے گروہ یہود، تم جانتے ہو کہ سرزمین شام جو ہر طرح کی آسائشوں اور فراوانیوں کی سرزمین ہے، اسے چھوڑ کر میں تمہارے اس شہر میں کیوں آیا تھا جہاں افلاس اور بھوک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے؟ ہم نے جواب دیا کہ اس کی وجہ تو ہی بہتر جانتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس لیے اپنا وطن، اتنا خوبصورت وطن چھوڑ کر یہاں غریب الوطنی کی زندگی بسر کرتا رہا اور اب اسی حالت میں مر رہا ہوں، کیونکہ مجھے ایک نبی کے ظہور کی توقع تھی، انتظار تھا، اور اس کے ظہور کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے اور یہ شہر اس کی ہجرت گاہ ہے۔ اے گروہ یہود، جب وہ تشریف لائے تو اس کی پیروی اختیار کرنا اور خیال رکھنا کوئی اور تم سے اس معاملے میں بازی نہ لے جائے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ وہ مر گیا۔ جب وہ رات آئی، جب بنو قریظہ کی گڑیاں فتح ہوئیں، وہ تینوں جوان آئے، وہ بالکل نو عمر تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے یہودیوں، یہ نبی وہی ہیں جن کا ذکر تمہارے سامنے ابن الحیبان کیا کرتا تھا۔ یہودیوں نے کہا یہ وہ نہیں ہیں۔ ان نوجوانوں نے کہا بخدا یہ وہی ہیں، اور اس میں وہ تمام صفات پائی جاتی ہیں جن کا ذکر ابو الحیبان نے کیا تھا۔ وہ اترے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف اسلام ہو گئے۔ اپنے بال بچوں اور مال و دولت کی انہوں نے ذرا پرواہ نہ کی جو یہودیوں کے قبضے میں تھا۔ کہ مالک بن سنان کہتے ہیں کہ میں ایک روز ایک یہودی قبیلے بنی عبد الاشہل کے یہاں آیا کہ گفتگو کروں ان سے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہمارے درمیان اور بنی عبد الاشہر کے درمیان عارضی جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا تھا۔ میں نے ایک یہودی یوشع کو کہتے سنا کہ ایک نبی کے ظہور کا وقت قریب آن چکا ہے۔ اس کا نام نامی احمد ہوگا جو حرم سے نکلیں گے۔ خلیفہ بن ثعلبہ نے ازراہ استہزاء کہا، اس کا حلیہ تو بتاؤ۔ یوشع نے کہا نہ وہ پست قد ہوگا، نہ طویل قامت ہوگا، اس کی آنکھوں میں سرخی ہوگی، وہ دستار باندھے گا، اونٹ پر سوار ہوگا، اس کی تلوار اس کی گردن میں حمائل ہوگی، یہ شہر یثرب اس کی ہجرت گاہ ہے۔ مالک کہتے ہیں کہ تو میں یہ سن کر اپنی قوم کے پاس گیا۔ مجھے یوشع کی بات سے حیرت ہو رہی تھی۔ ہم میں سے ایک آدمی بولا یہ بات صرف یوشع تو نہیں کہتا بلکہ یثرب کا ہر یہودی عالم کہتا ہے۔ مالک بن سنان کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے بنی قریظہ کے پاس آیا، وہاں ان کے چند آدمی جمع تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
ذکر مبارک شروع کر دیا۔ زبیر بن باتا نے کہا کہ وہ سرخ ستارہ طلوع ہو چکا ہے۔ یہ ستارہ صرف اس وقت طلوع ہوتا ہے جب کسی نبی کا ظہور ہو، اور اب سوائے احمد کے اور کوئی نبی باقی نہیں رہا۔ وہ نبی آخر الزماں ہوں گے اور یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہوگی۔ ناظرین کرام، ابو نعیم اصفہانی تحریر کرتے ہیں کہ بخت نصر نے جب شہر بیت المقدس کو تاراج کر دیا اور بنی اسرائیل کو غلام بنے 7 سال گزر گئے تو اس نے ایک ایسا خواب دیکھا جس نے اسے خوف زدہ کر دیا۔ تمام کاہنوں اور نجومیوں کو جمع کیا اور ان سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کی۔ کاہنوں نے درخواست کی کہ بادشاہ اپنا خواب سنائے تاکہ اس کی تعبیر بتائی جا سکے، لیکن بخت نصر نے کہا کہ خواب اس کو یاد نہیں رہا، لیکن اگر 3 دن کے اندر تم نے مجھے خواب اور اس کی تعبیر کے بارے میں نہیں بتایا تو میں تم سب کو قتل کر دوں گا۔ یہ بات حضرت دانیال علیہ السلام کو معلوم ہو گئی۔ اس وقت حضرت دانیال علیہ السلام جیل میں قید تھے۔ انہوں نے جیلر سے کہا کہ بخت نصر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ جیل میں ایک شخص ہے جو آپ کے خواب اور اس کی تعبیر کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ یہ سن کر بخت نصر نے دانیال کو بلوا لیا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام اس کے دربار میں داخل ہوئے تو انہوں نے اس کو سجدہ نہیں کیا۔ بخت نصر نے پوچھا کہ تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے علم سے نوازا ہے اور مجھے یہ تعلیم دی ہے کہ میں اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کروں۔ بخت نصر نے کہا، میں ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہوں جو اپنے رب سے کیے ہوئے عہد کا پاس کرتے ہیں۔ مجھے میرے خواب کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ایک بہت بڑا بت دیکھا تھا جس کے پیر زمین پر تھے اور سر آسمان میں تھا۔ اس کا اوپری حصہ سونے کا، درمیانی حصہ چاندی کا اور نیچے کا حصہ تانبے کا تھا۔ اس کی پنڈلیاں لوہے کی تھیں، قدم گارے کے تھے۔ جس وقت تم اس کو دیکھ رہے تھے تو اس کی خوبصورتی اور پختگی نے تمہیں حیرت زدہ کر دیا تھا، لیکن اسی وقت اللہ نے آسمان پر سے ایک پتھر ڈالا جو اس بت کے سر پر آ کر گرا اور بت چکنا چور ہو گیا، اور سونا، چاندی، تانبا، لوہا وغیرہ سب اس طرح باہم مل گئے کہ تمہیں یہ خیال ہوا کہ اگر تمام انسان اور جنات بھی مل کر ان کے ذرات کو اب الگ الگ کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر تمہاری نظر اس پتھر پر پڑی جو آسمان سے گرا تھا۔ تم نے دیکھا کہ وہ بڑا ہوتا اور مسلسل پھیلتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ پوری زمین پر وہ پتھر چھا گیا اور تمہیں زمین پر اس پتھر کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ بخت نصر نے خواب کی تصدیق کی کہ ہاں تم نے ٹھیک کہا، میں نے یہی خواب دیکھا تھا۔ اس کی اب تعبیر بتاؤ۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ بت کے الگ الگ حصے دراصل الگ الگ زمانے کی قومیں ہیں، اور جو پتھر اوپر سے آ کر گرا تھا وہ اللہ کا دین ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا اور جس کے ذریعے اللہ رب العزت ان تمام قوموں کو ختم کر دے گا۔ پھر ایک نبی بھیجے گا جو امی ہوگا، اس کا تعلق عرب سے ہوگا۔ اس دین کے سامنے تمام ادیان اور قومیں کمزور پڑ جائیں گی، بالکل اسی طرح جس طرح اس پتھر نے بت کو تہس نہس کر دیا تھا، وہ تمام ادیان پر اسی طرح غالب آ جائے گا جس طرح تم نے پتھر کو دیکھا کہ وہ پھیلتا اور بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ ناظرین کرام، ایک اور ہستی جناب زید بن عمرو کی ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے حضور کی آمد کے منتظر تھے اور کچھ ایسے آثار دیکھ رکھے تھے۔ یہ وقت تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہونے والی تھی اور یہ شخص بھی موحد تھا اور دین ابراہیمی پر تھا۔ جب جناب زید نے مکے سے جانے کا ارادہ کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی جناب خطاب جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے کسی طرح بھی انہیں مکے سے باہر جانے نہیں دیا اور ہر موقع پر روک لیا۔ بسا اوقات یہ کعبہ مقدسہ کے احاطے میں آ کر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ عرض کیا کرتے کہ خداوندا، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تجھے کون سا انداز عبادت پسند ہے تو میں تیری ویسے ہی عبادت کرتا، لیکن افسوس یہ ہے
کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ سجدے میں گر جایا کرتے۔ ان کا رجحان دین ابراہیمی کی جانب تھا۔ یہ قریش کے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ میں تو خدائے ابراہیم کی ہی عبادت کرتا ہوں۔ زید کو دین حق کی لگن تھی، تلاش تھی۔ آخر ایک دن موقع مل گیا اور مکے سے بھاگ نکلے اور موصل یا شام کے علاقے میں پہنچے۔ یہاں یہودی احبار اور نصارہ کے راہبوں سے دین حنیف، دین ابراہیمی کے بارے میں معلوم کرتے تو وہ جواب دیتے کہ اگر تم دین موسوی یا عیسوی کے بارے میں معلوم کرو تو ہم بتا سکتے ہیں، لیکن دین ابراہیمی کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات نہیں ہے اور ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ جگہ جگہ گھومنے کے بعد نا امید ہو کر پھر وہ واپس مکے لوٹ آئے۔ بعد میں انہیں پتہ چلا کہ بلقا کے مقام پر ایک راہب ہے جو علم و زہد میں ایک مقام رکھتا ہے۔ شام، روم، فلسطین کے علاقے میں اس کے علم و فضل کا بڑا چرچا ہے اور اس کا حکم چلتا ہے۔ لہٰذا جب بلقا کے راہب کے پاس پہنچے تو انہوں نے ملت ابراہیمی اور دین حنیف کے بارے میں معلوم کیا تو اس نے کہا کہ اس دور میں کوئی ایسا شخص میری معلومات میں نہیں ہے کہ جو تمہیں دین ابراہیمی کے سلسلے میں بتا سکے، لیکن وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ تمہاری قوم یعنی قریش سے ہی ایک پیغمبر نبوت کا اعلان کریں گے۔ وہ دین حنیف کو جاری کریں گے اور ملت ابراہیمی کو فروغ دیں گے اور اپنے دین سے تمام ادیان کو منسوخ کر دیں گے۔ اب تم واپس مکے چلے جاؤ اور ان کا انتظار کرو، کیونکہ تم جس کی حقیقت کے طلبگار ہو وہ تمہیں مکے میں ہی ملے گی۔ زید وہاں سے خوش خوش واپس مکے کی جانب روانہ ہوئے۔ جب خیبر کے قریب پہنچے تو ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ جب ان کے قتل کی اطلاع مکے میں پہنچی تو ورقہ بن نوفل ان کے غم میں بہت روئے اور مرثیے کے چند شعر کے جس میں انہوں نے کہا کہ زید بن عمرو تم موحد اور دین ابراہیمی پر اعتقاد رکھتا تھا اور وہ جنتیوں میں شامل ہوگا۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد مبارک جناب کنانہ ابن خزیمہ کہا کرتے تھے کہ مکہ سے ایک نبی کے نکلنے کا وقت ہو چکا ہے جسے احمد کہا جائے گا، جو اللہ رب العزت اور نیکی اور احسان اور مکارم اخلاق کی دعوت دے گا۔ تم اس کی اتباع کرنا، تمہارے شرف و عزت میں مزید اضافہ ہوگا اور تم سرکشی اختیار نہ کرنا، یعنی اس کی تکذیب نہ کرنا، اسے جھٹلانا نہیں، وہ جو کچھ بھی لائے گا وہ حق ہی ہوگا۔ سیرت حلبیہ میں اسی طرح مرقوم ہے کہ جد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب الیاس بن مدر کی صلب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلبیہ کو سنا جاتا تھا، جو حج میں معروف ہے۔ کہا گیا وہ عربوں میں اسی طرح ہے جس طرح کہ لقمان حکیم اپنی قوم میں ہے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد مبارک جناب مدر بن نزار کی دونوں آنکھوں کے درمیان دکھائی دیا کرتا تھا، اور وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے صحیح قول کے مطابق عربی کتب کو لکھا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی دادا میں جا کر مل جاتے ہیں جو کہ نزار بن معد بن عدنان کے بیٹے ہیں۔ ناظرین کرام، زینی دہلان کئی اسناد سے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست اقدس سے تخلیق فرمایا تو انہیں الہام فرمایا۔ انہوں نے عرض کی، مولا تو نے میری کنیت ابو محمد کیوں رکھی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، آدم اپنا سر بلند کرو۔ انہوں نے سر اقدس بلند کیا تو عرش کے پایوں پر حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک دیکھا۔ عرض کی، مولا یہ کیسا نور ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ تمہاری اولاد میں سے ایک محترم اور مکرم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نور ہے، جن کا نام نامی آسمان پر اور زمین میں محمد ہوگا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو نہ تمہیں پیدا کرتا، نہ ہی آسمان و زمین کو
تخلیق فرماتا۔ ناظرین کرام، اسی طرح السیرۃ الدہلانیہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک ان کی طلعت زیبا میں سورج کی طرح چمکتا تھا۔ بعض عرفاء نے کہا ہے کہ ابلیس اپنی سیاہ بختی اور اللہ کی حکمت کی وجہ سے اس مبارک نور کو دیکھ نہیں سکا۔ جب اللہ رب العزت نے ملائکوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو ان کا قبلہ اس نور مبارک کی طرف تھا۔ حقیقت میں مسجود ذات رب تعالیٰ کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام قبلہ کی طرف تھے۔ مقصد اعظم وہ نور تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک جبین میں ذوفشاں تھا۔ ناظرین اکرام، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے تعلق سے بشارات کا تفصیلی ذکر آج اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب کے شجرہ مبارک کا مبارک تذکرہ کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کی تاریخ کا ذکر کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو ٹی وی پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔